बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है बदल रहा है पाकिस्तान और मैं हूं शफ़क़त अब्बास मलिक। नाज़रीन, आवाम को सेहत की मुफ्त और बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी किसी भी हुकूमत की तरजीह हुआ करती है। आज के इस बदलते हुए पाकिस्तान में मैं मौजूद हूं चौधरी परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मुल्तान में। नाज़रीन, ये जनूबी पंजाब का दिल के अमराज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ ना सिर्फ जनूबी पंजाब के मरीज़ बल्कि अंदरून सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मरीज़ भी यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। मरीज़ों के बढ़ते रश की वजह से इस हॉस्पिटल की तोसी का मंसूबा बनाया गया है। मौजूदा हुकूमत ने 3 अरब रुपए की खतीर रकम जारी की है इसके तोसी मंसूबे के लिए, जिसके नतीजे में 208 मज़ीद बेड्स इस हॉस्पिटल का हिस्सा बन जाएंगे। आज के प्रोग्राम में आवाम को दी गई सहूलियात का हम जायज़ा लेंगे और बात करेंगे कि यहाँ के अरबाब अख्तियार से, यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के मरीज़ों से और उनके लवाहिकीन से। देखेंगे कि किस तरह बदल रहा है पाकिस्तान। हम हॉस्पिटल के उस एरिए में आए हैं जहां मरीज़ों को मुफ्त दवाइयां फराहम की जा रही हैं। नाज़रीन, अक्सर आपने टेलीविज़न पर प्रोपेगेंडा सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में जो फ्री दवाइयां हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार है मुफ्त दवाइयाँ लेने वालों की। हमारा तमाम सिस्टम एक्चुअली कंप्यूटराइज्ड है। जो सिस्टम हमारा इस तरह कंप्यूटर है, 1 मंथ की मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ द कंसल्टेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तमाम मेडिसिन जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे कंसल्टेंट एडवाइस करते हैं, सारी अवेलेबल हैं। और लास्ट जब फर्स्ट वेव कोविड की आई थी, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी माशाल्लाह इसमें टॉप 1 पे है, जो हम मेडिसिन एट द डोर स्टेप ऑफ द पेशेंट पहुँचाते रहे हैं, यानी थ्रू TCS। हम पहुँच चुके हैं कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के एक मेगा प्रोजेक्ट में, जहाँ 208 बेड्स पर मुश्तमिल जो एक्सटेंशन है कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की, वो आखिरी मराहिल में है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जावेद अख्तर महमूद, जो कमिश्नर मुल्तान हैं। मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि ये सन ऑफ साहिल हैं और ज़ाती तौर पर इनके हेल्थ के जो और एजुकेशन के जो मामलात हैं, इन पे बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। और पिछली हुकूमतों में ये जो 3 अरब से ज़ायद का मंसूबा था, ये बहुत ज़्यादा इसकी रकम काट ली गई थी, कम हो गई थी। कमिश्नर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का बहुत फोकस है, जैसे अभी आपने बताया, कि हेल्थ और एजुकेशन की सर्विस के ऊपर। मुल्तान की एक तारीख़ी अहमियत है और सी पैक के बाद तो ख़ास तौर पर ये एक कल्चरल तो ये हब था ही था, अब ये इंडस्ट्रियल हब भी बनने जा रहा है। और चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट हमारा बहुत ही कलीदी हमारा ये इस्टेब्लिशमेंट है, हेल्थ फैसिलिटी है। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारी एक्सटेंशन है इंस्टीट्यूट की। 208 बेड का ये प्रोजेक्ट है और उसके बाद ये 500 से ज़ायद हमारे टोटल बेड हो जाएंगे। और ये देखें, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर-ए-आला साहब का कि उन्होंने इसको फुली फंडेड कर दिया इस साल। अब इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में हमारा टारगेट है कि यहाँ पर OPD हमने स्टार्ट कर देनी है। ये तमाम जो इसकी फैसिलिटी है, नीचे पार्किंग है, डॉक्टर रूम्स हैं, नर्सेस के हॉस्टल्स हैं, वो तमाम हमारे ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीशन के मराहिल में हैं। तो नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह ताला जून में हमारा टारगेट है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको हमने पूरा फंक्शनल कर देना है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना अल्ताफ़ साहब को और उनकी पूरी टीम को। आपने ब्रिज का किरदार अदा किया है यहाँ मुल्तानियों के लिए, क्योंकि आप सन ऑफ साहिल हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि किडनी सेंटर के लिए भी आपने बहुत सारी आपके अचीवमेंट्स हैं और मेरा ख्याल है कि कमिंग डेज़ में वहाँ भी हम उसकी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि जो आप ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, एक तासुर है कि हुकूमतों से डेवलपमेंटल फंड्स निकलवाना बड़ा फ़न होता है। इसकी ज़रा कोई राज की बात बताएं ना अंदर की। देखें जी, आप मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, चूँकि एक तो इकॉनमी ओवरऑल आपको पता है कि एक डाउन ट्रेंड था कोविड की वजह से। और जब मैं यहाँ एज ए कमिश्नर तैनात हुआ तो वज़ीर-ए-आला साहब ने ये ख़ास तौर पर डायरेक्शन दी, निश्तर 2 है हमारा, ये कार्डियोलॉजी की एक्सटेंशन है, कि इसको फास्ट ट्रैक पे लेके चलना है। तो फिर मैंने CM साहब को रिक्वेस्ट की, उस्मान बुज़दार साहब को, सर काइंडली आप हमें फ़ंड्स दें। और राना अल्ताफ़ साहब 2 दफ़ा ये गए, PND इनको मैंने भेजा, ये वहाँ तशरीफ़ ले गए। और इसमें मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा इमरान सिकंदर साहब का, सेक्रेटरी PND, कि वो भी यहाँ मुल्तान के रहने वाले हैं और उन्होंने भी इसको बड़ा
ٹیک اپ کیا معاملے کو، اور ہمیں جتنے پیسے ہم نے مانگے، جو آپ کا جواب یہ ہے مختصراً کہ ہم نے جتنے پیسے گورنمنٹ سے مانگے انہوں نے ہمیں دیے، اور اس مرتبہ ہماری ریکویسٹ یہ تھی کہ اس کو فلی فنڈڈ کیا جائے تاکہ ہم اس کو 2023 تک نہیں لے جانا چاہتے۔ اس کی وجہ یہاں اتنا زیادہ لوگوں کا پیشنٹس کا یعنی کہ اتنا پریشر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ یہاں پر سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، کمنڈیبل ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں تو پیسہ جو لینے میں گورنمنٹ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور جہاں تک آپ نے وہ کڈنی انسٹیٹیوٹ کا ذکر کیا ہے اس میں الحمدللہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ہم پہلا رینل ٹرانسپلانٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ساؤتھ پنجاب واقعی جو ایک ترقی کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور لاہور کے بعد اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میرے خیال میں شیخ زید ہاسپٹل اور PKLI وہاں یہ فیسلٹی موجود ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملتان میں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ کب تک یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ OPD وہاں سے سارا پیشنٹ ادھر آ جائے گا، وہ وہاں صرف ڈائگنوسٹک اور ایمرجنسی ہوگی اولڈ ونگ میں۔ تو جب یہاں OPD کے پیشنٹ جو یہاں آئیں گے ان کے لیے رومز کی گنجائش بہت زیادہ ہے چیک اپ کے لیے۔ کمشنر صاحب، گرے اسٹرکچر تقریباً کمپلیٹ ہو گیا جیسے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے بعد ایک اس کی انٹیریئر اور اس کی خاص کر جو مشینری ہے اس کے لیے آپ کی کیا کوششیں ہیں؟ اس میں دیکھیں جی، جو ہمارا کیپٹل کاسٹ ہے اور ریونیو جو ہمارا جو کاسٹ ہے وہ ہمیں میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ہمیں یہ اب اسکیم فلی فنڈڈ ہے، اور ابھی میں رانا صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اس کی جو فرنیچر ہے اور باقی جو ہمارا اکوپمنٹ ہے اس کی ہم ٹینڈرنگ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلد کمپلیٹ کر لیں گے۔ ہم پہنچے ہیں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کی مین OPD میں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایک مریض باہر سے جب آتا ہے تو رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ رجسٹریشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ہمارا رجسٹریشن ڈیسک ہے، وہاں پر اپنا شناختی کارڈ دیتا ہے اور اس کی یہاں پر رجسٹریشن اس کے نمبر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس کو ایک چھوٹا سا کارڈ ملتا ہے، ساتھ ایک فائل اس کی اوپن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو انیشیلی یہاں کے جو میڈیکل آفیسرز ہیں وہ چیک کرتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو آگے بھیجنا ضروری ہے تو پھر وہ کنسلٹنٹ کو ریفر کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہیں۔ ایک پیئنگ کیس ہے یا پینلز ہیں، اور دوسری کیٹیگری منیمم یوزر چارجز ہے جو کہ بالکل پور کے برابر ہے، اور تیسری ایگزیکٹلی پور ہے جس کے اندر پیشنٹ کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں، اور ہمارے پاس 90% سے ابو جو پاپولیشن ہے وہ ساری یہ پور کیٹیگری اور MUC کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ ابھی جو گورنمنٹ نے انصاف صحت کارڈ جو انٹروڈیوس کروایا ہے اس کا کیا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کا امپلیمنٹ بھی ہماری اس کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں ہوگا؟ بالکل آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے۔ یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی ایک کاوش ہے، بہت بڑی ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر پیشنٹ کو یہاں پر آنے میں اور یہاں سے آگے علاج کرانے میں انتہائی سہولیات ہو جائیں گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک قسم کا پیئنگ کیٹیگری کے اندر آئے گا اور اپنا وہ اخراجات لو پرائزز کے اوپر اٹھائے گا۔ آلریڈی یہاں پر بائی پاس سرجری اور اینجیوگرافی اس انصاف کارڈ سے، احساس کارڈ سے ہو رہے ہیں۔ اس حکومت کا ایک سب سے بڑا خوبصورت بات ہے کہ یہ حکومت جواب دہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر عوام کے ڈائریکٹ براہ راست سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اگر یہاں مریضوں کو کوئی مسائل ہیں تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ادھر سسٹم تو بہت ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ آپ غلط کرتے ہیں۔ جو بعد میں آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پہلے ہی نمبر واری دو، جو آگے ڈاکٹر ہیں سب ٹھیک ہے، جو اپنا ٹیسٹ وغیرہ ہیں جو 4000% 200 میں ہو رہا ہے، لیکن میں دوسری بار آ رہا ہوں، بلڈ کا مسئلہ بالکل فٹ ہے یہ مسئلہ۔ ہم شجاباد سے آئے ہیں، کیا 1 ماہ کی دوائی جو لینی ہوتی ہے مریض کو لانا ساتھ ضروری ہے؟ یا تو ہمیں لکھ دیں بھائی اس کا چیک اپ ہے، مریض کی دوائی لینے آئیں، اکیلے آئیں، چلو مریض کو تو نہ لائیں، مریض کو ساتھ اگر لانا ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، خرچہ ہوتا ہے مریض کو لانے میں، ادھر کیوں دوائی نہیں دیتے؟ پیشنٹ کو بلایا اس لیے جاتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اپنا چیک اپ کروا لے۔ اگر کسی کو 10 ٹیبلٹس لکھی گئی ہیں تو مے بی کہ وہ اگلی دفعہ جب چیک اپ میں پتہ چلے کہ وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹیبلٹس کی، یا وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، تو میڈیسنز کا نسخہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر چینج کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیشنٹ کا سٹیٹس نہیں پتہ ہوتا، ہم پلفریج کو روکنے کے لیے بھی پیشنٹ کو بلایا جاتا ہے کہ بعض اوقات پیشنٹ کی موت واقعہ ہو چکی ہوتی ہے اور اٹینڈنٹ جو ہے نا آ کے میڈیسنز لیتے رہتے ہیں، ایسے کئی واقعات ہم نے یہاں دیکھے ہیں۔ تو پہلے تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی میرے کو مرض نہیں ہوا تھا دل کے اندر،
तो जब मुझे रात को जो है ना ठंडे पसीनों के साथ चक्कर है, मैं इधर आया तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब प्रोफेसर ने कहा कि दिल के अंदर सुराख है और 75 का सुराख है मेरे दिल के अंदर। आप डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है मेरी, डॉक्टर ज़ुबैर साहब को, या वो मेरी फ़ाइल भी बनी हुई है, उनको कह दें अगर इसका ऑपरेशन करना है तो कर दें। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल ये है कि अगर उसकी सर्जरी होनी है उस सुराख को बंद करने की, तो डॉक्टर ज़ुबैर आपको रेफ़र कर देगा सर्जरी डिपार्टमेंट को, और सर्जन आपको देखकर एक डेट दे देगा कि आप महीने के बाद इस डेट पे आ जाएं और आपको दाखिल कर लिया जाएगा। दो साल हो गए, 2.25 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, वो मुझे अभी चला रहा है। मैंने उसको क्वेश्चन किया है कितनी बार कि इसका अगर ऑपरेशन करना है तो कर दें, वो कहता है जब ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। देखें, उसने तो बहुत अच्छा आपका ये फ़ायदा कर रहे हैं कि अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट समझ रहा है कि इसको इतनी बड़ी उसमें ना डालें, सर्जरी भी तो बहुत बड़ा एक प्रोसीजर है ना, तो वो आपको मेडिसिन से ठीक कर रहा है। तो कह जब तक चलता है ठीक है, अल्टीमेटली जब बिल्कुल वो कह देंगे, हैंड्स अप कर देंगे, अब नहीं कुछ हो सकता। नाज़रीन, एमरजेंसी जो है किसी भी हॉस्पिटल का बड़ा अहम हिस्सा हुआ करता है। डॉक्टर साहब, एमरजेंसी में ऑब्वियसली जब एक मरीज़ आता है उस वक्त तो फ़ाइल बनना तो बाद में होती है, वो क्या प्रोसेस होता है जब जैसे ही बंदा एक एमरजेंसी में लाया गया है, तो वो उसमें क्या कहते हैं आप? उसमें हमारे पास ट्राई एज रूम है जिसके अंदर जो सीरियस पेशेंट होता है वो तो डायरेक्ट जो है एक्यूट वे में रेस्क्यू वे में चला जाता है, उसको तो रजिस्ट्रेशन उसकी होती रहती है बाद में, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट पहले है। जो पेशेंट ग्रीन जोन वाले होते हैं वो पहले ये पीछे डेस्क है हमारे, ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर उसको एक स्लिप मिलती है, फ़ौरन ही उसकी सामने हमारे ये ECG रूम्स हैं, वहाँ पे ECG होगी, और उसके बाद वो हमारे ट्राई एज जो मेडिकल ऑफिसर जो सीनियर SMO और सीनियर रजिस्ट्रार्स बैठे हैं। ये 24 घंटे होते हैं? ये 24 घंटे सर्विसेज हैं, और ये तो हमारे तकरीबन 60 बेड्स हैं, पहले 19 थे जो अब 60 हो गए, तो ये ऑलमोस्ट ऑलवेज फुल रहती है हमारी एमरजेंसी, क्योंकि दिस इज़ द ओनली कार्डियक एमरजेंसी इन द सिटी। जब एक पेशेंट एमरजेंसी में आता है तो जो ही वो स्टेबल हो जाता है आर बे में, उसके बाद वो ये यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, या एक्यूट बे हम कहते हैं इसको, एमरजेंसी वार्ड की, तो यहाँ आ जाता है। यहाँ उसकी मज़ीद उसकी लुक आफ्टर और उसकी ट्रीटमेंट होती है। यहाँ जो ही यहाँ से स्टेबल होता है तो फिर हमारे पास एमरजेंसी के अगले हिस्से हैं जिसे हम स्टेप डाउन कहते हैं, फिर वो वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर खिज़र हमारे साथ मौजूद हैं जो मुल्तान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की लेबॉर्ट्री है। ये लेबॉर्ट्री स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इस लेबॉर्ट्री को अगर हम बैनुल-अक़वामी या नेशनल सतह पे रेट करें, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो हमारी लेबॉर्ट्री इकास सर्टिफाइड है। इकास मींस एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। ये बायोराड अमेरिकन सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब होता है ये बहुत कम लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जो इस तरह की क्वालिटी का सर्टिफिकेट्स हासिल करती हैं। हेल्थ केयर कमीशंस के इंडिकेटर्स हमारे होते हैं कुछ, जो वो इन्हीं चीज़ों को मैयर करते हैं। क्वालिटी है, ट्रेनिंग है, अमले की एफिकेसी है, एफिशिएंसी है, तो उसमें हमारी लेबॉर्ट्री वी अचीव्ड 100% मार्क्स बाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। हम पहुँचे हैं कैथ लैब। ये यहाँ मरीज़ों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है, यानी कि स्टंट डाले जाते हैं। यहाँ फैसला होता है इस टेस्ट का कि ये मेन बाईपास इसका किया जाएगा या स्टंट डाले जाएंगे। ऐसे ही डॉक्टर साहब, यहाँ एक हमारे साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? कोयटा ज़ियारत से। ज़ियारत से तशरीफ़ लाए हैं, बलोचिस्तान से आए हैं। इतना दूर यहाँ क्यों आए हैं? इधर सहूलत ज़्यादा है, इस तरह सुना है। अभी आपका स्टंट डालना है? जी, स्टंट डालना है। तो आपको कितने पैसे आपने पे किए यहाँ? नहीं, कोई हिस्सा में ऐसा नहीं है, सिर्फ यानी कि आप यहाँ बिल्कुल पैसा नहीं, यानी कि डॉक्टर साहब ज़ियारत से आए हुए हैं। बिल्कुल, ज़ियारत से भी और बहुत दूर से लोग आते हैं। ज़ियारत तो फिर करीब है यहाँ तो पूरे सिंध से भी आते हैं लोग, और रखनी से भी आते हैं, लोरा लाई से भी आते हैं। कैथ लैब के अंदर चलते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस खित्ते के बहुत नामवर डॉक्टर हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के हवाले से। अगर मैं आम फहम में बताऊं, जो मरीज़ों को स्टंट डाले जाते हैं, इनका एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मसला यहाँ एक लंबी कतार है एंजियोग्राफी की। कितनी मशीनरी यहाँ हैं, किस तरह आप उन्हें पूरा कर रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि लंबी कतार नहीं है। इस वक्त में हम तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर तकरीबन जितने मरीज़ हैं हम उनको एडजस्ट कर रहे हैं। और ऐसा है कि जो पेशेंट फौरी तौर पे आते हैं, जिनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है, उनको फौरी होता है काम। जिनको फौरी नहीं है तो उनको हम 1 या 2 महीने के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, उनके स्टंट भी डलते हैं,
تو ایک تو یہ امپریشن جو ہے نا جو کہ بہت لمبی قطار ہے، یہ بالکل نہیں ہے ایسا. دوسرا یہ کہ جو نمبر آف پروسیجر ہم کر رہے ہیں پچھلے 15 سے 16 سال کے اندر ہم نے جتنی انجیوگرافیاں کی ہیں، میرے خیال میں ون آف دا لارجسٹ سینٹر جو ہمارے پاس ملک کے اندر ہیں، 3-4 بڑے سینٹرز، ان میں سے ایک یہ سینٹر ہے ہمارا. اور پچھلے 3 سال سے جو ہم جو بھی اسٹنٹ یوز کر رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کا سب سے بہترین اسٹنٹ ہے. ہمارے ہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مریض ہے اور اس کی کنڈیشن ہے. ہم نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا کہ اگر یہ اس کا کوئی جاننے والا ہے تو اس کو جلدی کریں، اور ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں سب برابر ہے، لیکن جو پیشنٹ ہے نا وہ پروٹوکول ہے، اور وہ اصل چیز. اگر وہ سیریس ہے اس کو جلدی کرنا ہے تو بعض کا تو اس پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، ہم 1 یا 2 اسٹنٹ ڈال کے اس کو CCU میں بھیج دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پیچھے ایک بڑی خوبصورت سی گڑیا، ماشاءاللہ اس کا ابھی آپریٹ کامیاب ہوا ہے. تو ان کی والدہ بھی ہیں، ہم کوشش کریں گے اگر ان سے ہم بات کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئی ہیں بہن؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے. اچھا، ڈیرہ اسماعیل خان سے آئی ہیں. تو ایک ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے بچے کو آپریٹ کرانا. جب آپ کو سب پہلے پتہ لگا تو آپ یہاں آئیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں جائیں آپ کو آپریٹ ہو جائے گا؟ ہمیں ڈی خان میں امجد ابرار ہے سرجن، انہوں نے ہمیں ملتان ریفر کیا تھا اور کارڈیالوجی کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کو بالکل گھر جیسا ماحول ملے گا. کوآپریٹو ڈاکٹرز ہیں، نرس اسٹاف جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. اور واقعی جیسے انہوں نے کہا تھا نا، ہم ویسے ہی خوش ہو کر اور مطمئن ہو کر جا رہے ہیں. گڑیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڑیا کا نام کیا ہے؟ مائی نیم از سندس. سندس، ماشاءاللہ. کس کلاس میں پڑھتے تھے بیٹا؟ 3 میں. تو اب کیسا آپ کو لگ رہا ہے یہاں ماحول؟ آپ پریشان تو نہیں ہوئی؟ نہیں، بہت اچھے ہیں، نرسز بھی ڈاکٹر بھی دونوں. تو یہاں کسی کو دوست بنایا آپ نے؟ جی، ساروں کو بنایا. اگر ہم کارڈک سرجری کی بات کریں تو ڈاکٹر حیدر زمان پاکستان کے چند بڑے ناموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی عمر گزر گئی سرجری کرتے ہوئے، اب تک کتنی سرجریز کر چکے ہوں گے؟ 9 سے 10 ہزار کے درمیان جو ہیں وہ سرجریز کی. تو ملتان میں ڈیلی سرجری کتنی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم یہاں پہ جو ہے 6 سے 7 جو ہے نا آپریشن جو ہے وہ روز کے کرتے ہیں، لیکن یہ تو وہ نمبر ہے کہ جو کہ ہم روٹین میں کرتے ہیں. لیکن اگر رات کو اگر 12-1 بجے بھی اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کسی کو چیسٹ پین ضرورت ہوتی ہے، تو ہم گزارا نہیں کرتے. اور بعض کا تو ہمارا نمبر جو ہے ایک دن کا 10 تک بھی پہنچ جاتا ہے. جو ہمارے نئے سرجنز آ رہے ہیں ان میں سے کتنے حیدر زمان ہیں؟ کبھی آپ شہد کے چھتے کے پاس جائیں نا اور ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں یہ تمہاری کوئین کون سی ہے، تمہارا کنگ کون سا ہے، تو وہ آگے سے کہے گی ذرا ایک ہاتھ تو لگا کے دیکھو کسی کو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کون کنگ ہے. یہ میں نے ایک پوری ایک فیکٹری لائک کنفارمٹی کے تحت ہم نے ایک سرجنز یہاں پہ پروڈیوس کر دی ہیں، نہ صرف اس شہر میں بلکہ یہ جو بہاولپور کا جو سینٹر ہے، جو رحیم یار خان کا سینٹر ہے، یہ سارے سرجنز یہاں سے گئے ہوئے ہیں. حیدر زمان میرٹ پہ سمجھوتا نہیں کرتا، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، کوئی سفارشی ہے، اس کے لیے صرف پیشنٹ ہے. رزق جو ہے نا وہ اللہ کی ذات دیتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات غلط ہے؟ میں یہاں پہ آل اور نن لا کے تحت کام کرتا ہوں سب کے لیے. اگر میں فرض کریں کہ آج ایک غریب یہ جو ہے سفارشوں پہ کروں، پھر تو یہاں پہ کسی بھی غریب کا آپریشن ہو ہی نہیں سکتا. ایک اصول ہے جو ہم نے تعین کیا ہے، نہ میں خود اس کو توڑتا ہوں، نہ میں کسی اور کو جرت کرتا ہے کہ وہ یہ اس کو توڑے. وہ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کا بہت پہلے کا ایک خواب تھا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا. ڈونرز کے لیے میں نے بڑے طول و عرض میں کہاں ہر جگہ مطلب جتنے بھی سینٹرز ہیں جہاں پہ وہاں پہ گیا، اور ایک سٹیج پہ ہمیں ڈونرز آلموسٹ مل بھی گئے. لیکن یہ بیچ میں جو کرونا کی ویو آئی اس کے اندر جو تھا وہ مطلب کہ کرونا پازیٹیو آ گئے اور ہمارا اور لوگوں کی جو ایڈمیشنز تھی وہ بھی کم ہو گئی. الحمدللہ اب ہم اس چیز میں فلی کیا کہتے ہیں کمپیٹنٹ ہیں، اور ہم نے جب بھی کبھی ہمیں اب ڈونر دوبارہ سے ہم نے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور جب بھی مل گئے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اکمپلش کریں گے. ہم ایک اور ICU میں موجود ہیں. یہاں ایک سکسیس سٹوری ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، یعنی کہ یہاں سے جو قابل ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے. لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے ڈاکٹر سے ملانے جا رہے ہیں جو برطانیہ میں اپنی ایک بہت اچھی زندگی اور وہاں کی بہت اچھی نوکری چھوڑ کر صرف ملتان اپنے ایریے میں اپنے لوگوں کے لیے آئے ہیں، اور وہ ایک اسپیشلسٹ ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسر خاکوانی. سب سے پہلے یہ بتائیں نا کہ آپ انگلینڈ سے واپس کیوں آئے؟
میری وہاں پہ تنخواہ تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے میری تنخواہ تھی، اور ساتھ میں اگر کچھ پریکٹس کرتے تھے تو 5-6 لاکھ روپے وہ بھی بن جاتے تھے. الحمدللہ ایک بڑا گھر تھا اور ساتھ میں نوکر بھی تھے اور اس کے ساتھ میں گاڑیاں بھی تھیں. ایک لگزوریس لائف سٹائل تھی جو کہ ایک ہارٹ سرجن کی انگلینڈ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ چیزیں پے آف نہیں کر رہی ہوتی. الٹیمیٹلی جو چیز پے آف کر رہتی ہے وہ انسان کا ضمیر ہے، ذہنی سکون ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ کو اپنے لوگوں کی خدمت کر کے حاصل ہوتا ہے. جس دن یہ ڈسچارج ہو کے یہاں سے جاتا ہے، اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور اس کے منہ پہ جو چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے اس 15-20 لاکھ روپے سے کہیں زیادہ وہ پرائس لیس ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک یونیک آپریٹ کر رہے ہیں، بائی پاس سرجری سے کہتے ہیں. عموماً ہم نے ابھی تک ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ایک پورا سینہ چاک کرتے ہیں، دل نکالتے ہیں، پیوند کاری ہوتی ہے، یا جو بھی پروسیس ہوتا ہے. آپ نیا طریقہ کیا ہے اور پاکستان میں کتنا وہ ہو رہا ہے؟ جی، یہ جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں کی ہول ہارٹ سرجری، یعنی کہ ایک بہت چھوٹے چیرے سے پورا بائی پاس کا آپریشن کر دینا. یہ چھاتی کے اوپر چیرا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پہ پسلیوں کے درمیان میں سے صرف اور صرف اگر ہم اس کو دیکھیں تو 3 انچ کا ایک چھوٹا سا کٹ ہے. چھوٹے سے کٹ سے یہ پورا کا پورا اس کا بائی پاس کا آپریشن ہو گیا. آج اس کو دوسرا دن ہے اور ماشاءاللہ یہ بندہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ سانس لینے میں تنگی ہے، نہ کسی قسم کا پین ہے. الحمدللہ 30 آپریشنز ہو چکے ہیں اور سارے کے سارے کامیاب رہے ہیں. لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ان کی سکسیس سٹوریز ہیں، یہ پیشنٹس آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ سب غریب لوگ ہیں. ان کے پاس پوٹینشیل نہیں ہے کہ یہ اپنا 1 روپیہ بھی جو ہے نا خرچ کر سکیں. اس کا علاج یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہوا ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جناب صاحب دیا ہے، اور باقی جو ایکسٹرا چیزیں ہمیں چاہیے تھیں وہ ہمارے ہاسپٹل نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم AF ایبلیشن کہتے ہیں. اس کے اندر اگر دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جائے تو ہمیں ساری زندگی کے لیے گولی کھانی پڑتی ہے، وارفرین جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں. ورنہ نہ کھائیں تو دل میں کلاٹس بن جاتے ہیں اور وہ کلاٹس اگر پورے جسم میں چلے جائیں فالج ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو اس کو آپریشن کر کے ہم بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں. اس کو AF ایبلیشن پروسیجر کہتے ہیں. یہ آپریشن بھی پورے پاکستان میں الحمدللہ جب میں انگلینڈ سے واپس آیا تو یہ ساری چیزیں جو میں نے سیکھی تھی یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ کی. یہ بھی صرف ملتان کے اندر چودھری پرویز لائی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان کے اندر میں کر رہا ہوں اور پورے پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اب ہمارے پاس لوگ لاہور، کراچی، اسلام آباد ہر جگہ سے یہاں پہ یہ آپریشنز کروانے کے لیے آتے ہیں. دل کا ویلو ہم ریپیئر کر دیتے ہیں اور ساتھ میں دل کی دھڑکن کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. اس کا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے ہماری ریپروڈکٹیو ایج کی ینگ بچیوں کو. ادروائز ان کے ساتھ یہ مسائل تھے کہ ان کو آگے شادی کے بعد پریگننسی میں مسائل ہوتے تھے. میں اگر آپ کے پیشنٹ سے بات کرنا چاہوں، اگر مجھے آپ الاؤ کریں پلیز. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب نے بہترین سرجری کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں بہت غریب بندہ تھا. آپ آئے کہاں سے؟ علاقہ کون سا؟ غازی خان سے سر. میرا کارڈ بنا ہوا تھا. میں لوگوں کے پاس مانگ کے رو کے بیٹھ گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کسی نے میری امداد نہیں کری، نہ منڈی میں نہ کسی میں. انشاءاللہ ہم آنے والے چند مہینوں میں آرٹیفیشل ہارٹ لگانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں. یہ وہ کام ہے جو انگلینڈ میں ہم فریکوینٹلی کیا کرتے تھے. انشاءاللہ اگلے 4 مہینے کے اندر پورے پاکستان کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی ان دا فارم آف آرٹیفیشل ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن. وہ بھی انشاءاللہ شروعات ہم ملتان سے ہی کریں گے، اس جنوبی پنجاب سے کریں گے. جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان میں پاکستان کس طرح بدل رہا ہے. یہاں ڈاکٹرز اور نرسز اور باقی جو سٹافز ہیں مریضوں کی کس طرح دن رات خدمت کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور پروجیکٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان شفقت عباس ملک کو اس یقین اور دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ بدل رہا ہے پاکستان.